والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ القصص کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے. سورۃ القصص اس سورہ کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی یہ سب سے آخری سورت ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت ہے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا، تو اس وقت یہ سورہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ پاک نازل ہوئی. اس میں نبیوں کے قصے کا تذکرہ موجود ہے اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ قدر تفصیل سے اس سورہ پاک کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے. سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات اور فرعون وغیرہ کے ساتھ جو ان کی قوم کے ساتھ جو حالات پیش آئے ہیں وہاں پر بہت ساری تفصیلات ذکر کر دی گئی ہیں. یہاں اس سورہ پاک کے اندر بھی جو ابتدائی 43 آیات ہیں ان ابتدائی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو کشمکش رہی ہے، خاص طور پر جو ابتدائی زندگی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، ان کا طریقہ دعوت اور خاص طور پر ان کی حقانیت اور ان کی سچائی کو اس کی آیات کے اندر واضح کیا گیا ہے. اور یہ آیات اس لیے نازل ہو رہی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کو سبق ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے اور اس واقعے سے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ واقعتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات پاک کے جو پہلو ایسے ہیں کہ ان کا علم کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے، اور بذریعہ وحی ہی وہ کسی کو معلوم ہو سکتے ہیں، بتائے جا سکتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات پاک کے ایسے ایسے واقعات اور اس طرح کی چیزیں بیان کر رہے ہیں جس سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن کتاب حق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور قرآن کریم اصل کتاب ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں. اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے، تاکہ ان لوگوں کے اشکالات کا جو ہے سد باب ہو جائے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں یا شک و شبے کی کچھ باتیں کرتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کے بھی منہ بند ہو جائے اور ان کو اس بات کا یقین اور ان کو بھی اس بات کا
اعتماد ہو جائے۔ تو ابتدائی 43 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی اور اس کی تفصیلی حالات ہیں، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 44 سے 47 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان جو حالات ہیں ان کا کوئی طریقہ کوئی اس کے علاوہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو بھی ذکر کر رہے ہیں جو وحی کے ذریعے سے ہی جن کا آنا ممکن تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے تاکہ لوگوں کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ تو اسی طرح سے نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا جواب اس سورہ پاک کے اندر بھرپور طریقے پر ملتا ہے، اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وہ کفار اور مشرکین عرب جو باطل خداؤں کو پوج رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ باطل چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یا خاص طور پر قریش عرب کے جو قریش ہیں وہ اپنی دولت پر غرور و تکبر کر رہے ہیں، تو اس سورہ پاک کے اندر وہ آیات موجود ہیں کہ جس سے ان کے باطل عقائد کا بھی صفایا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے نبوت میں بڑا مالدار تھا، سب سے زیادہ مالدار تھا، اس واقعے کو ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے درمیان ہوا کہ اس سے یہ بات پتہ چل جائے کہ مال و زر، دولت اور یہ تمام کی تمام اشیاء تکبر کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو چھین لیتے ہیں۔ تو یہ ابتدائیے کے طور پر یہ چند باتیں سورۃ القصص کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے سامنے اس سورہ پاک کے مطالعے کے درمیان میں آتی رہیں گی۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو سورہ ہے سورہ قصص، یہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ مکی صورت ہے، 88 آیات ہیں اس کے اندر، اور 9 رکوع پر یہ مکمل صورت مشتمل ہے۔ اس کا بھی آغاز اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے کیا ہے، طاسیم میم۔ یہ حروف مقطعات کے بارے میں گفتگو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ اس کی حقیقت اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین اس کے ترجمے اور اس کے معنی کے سلسلے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے حروف مقطعات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کو بالکل واضح اور کھول کھول کر کے بیان کر دینے والی ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلے قرآن کریم کو کے اوپر جو شکوک و شبہات تھے، یا جو ذہن اس طرح کے تھے جو قرآن کریم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، ان باتوں کو بے غبار کیا جا رہا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو مبین ہیں، بالکل واضح کر دینے والی ہے۔ تمام احکامات یا جو بھی تعلیمات اس سورہ پاک کے اندر دی جا رہی ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور کھلے طور پر کھلم کھلا ان کو ذکر کیا جا رہا ہے اور واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ واضح کرنے والی کتاب ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم ایمان لانے والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک انداز سے جو ہے وہ پڑھ کر کے یہاں پر سنا رہے ہیں۔ یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان کے کچھ قصے اور واقعات آپ کو صحیح ڈھنگ سے اور ٹھیک ٹھیک طریقے پر بتائے جائیں گے، اور یہ نافع ہے کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوگا، پختہ ہوگا یقین اور ایمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کیا گیا ہے، اور فرعون جیسی ایک بڑی طاقت جو انا ربکم الاعلیٰ کا مدعی تھا، اور یہ دعویٰ کرتا تھا لوگوں سے کہ میری عبادت کرو، میں تمہارا جو ہے بڑا رب ہوں، میں اصل تمہارا رب ہوں، اس طرح کی باتیں وہ کہا کرتا تھا۔ اور اپنی قوم کو بھی فرعون نے 2 دھڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک قبطی قوم تھی جو اصل مصری قوم تھی، جو وہیں کے رہنے والے لوگ تھے، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ تو ان میں تقسیم کر رکھی تھی۔ ایک قوم ایک جو طبقہ تھا اس کی قوم کا قبطی، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بادشاہ سے مربوط کرتے تھے، اور اپنا جو ہے وہ ان کی جو نسبت تھی وہ بادشاہ کی طرف ہوا کرتی تھی، تو وہ بڑے سمجھے جاتے تھے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو ایک غلام کے طور پر استعمال کرتے تھے، خادموں کے طور پر ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ خاص تقسیم تھی جو فرعون نے کر رکھی تھی۔ تو فرعون کے اس تقسیم کے باوجود اس کا نتیجہ کیا ہوا، اور کس طرح سے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا، یہ وہ چیز ہے جو ایمان والوں کے ایمان کے اندر اضافہ کرتی ہے، اور ایمان والوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کے وعدے حق ثابت ہو کر کے رہتے ہیں۔
وہ مومن بندے اپنی آنکھوں سے اللہ کے وعدوں کو دیکھتے ہیں، جو ایمان کے لیے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اللہ پاک انہیں عزت و سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے درس رکھا ہے، یا جو ایمان کے قریب ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے، یا جو ایمان لے آئیں گے بعد میں ان کے لیے، سب کے لیے اللہ پاک نے اس کے اندر جو ہے وہ سبق رکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے فائدے کے لیے ہم موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ پھر فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ سچائی یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ ان کو بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا لیا تھا اس نے، اور پھر جب جو ہے فرعون کو اس بات کا علم ہوا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر میری سلطنت اور میری حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ اجزاء جو ہیں تفصیل سے گزر چکے ہیں، ان کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اشارتاً ہم بتا رہے ہیں کہ فرعون کو اس بات کا علم ہو گیا کہ بیٹا پیدا ہوگا ان کے یہاں، تو اس نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان تمام کے تمام کو قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں گی ان کو باقی رکھا جائے تاکہ وہ خدمت گزاری کے کام انجام دیں، اور ان کو جو ہے لڑکا ذبح کر دیا جائے تاکہ ہماری سلطنت اور ہماری حکومت کا خاتمہ نہ ہو پائے، اور ہم اسی طرح سے حکومت ان کے اوپر کرتے رہیں۔ تو بادشاہ اور پھر اس کی پوری رعایا، اور خاص طور پر اس کا وہ گروہ جو قبطی کہلاتا تھا اور بادشاہ سے اپنی نسبت کرتا تھا، وہ لوگ اس بات سے مطمئن تھے کہ لڑکوں کو ان کی ذبح کر دیں گے تو ہماری حکومت چونکہ تو برقرار رہے گی، کوئی اس کا خاتمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا ہونا تھا، اور پرورش و پرداغ خود فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہونی تھی، اور پھر ان کے بچپن کے پورے حالات جو تفصیل سے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی جو ہے وہ آئے ہیں، سورہ مریم میں بھی جن کا جو ہے اختصار کے ساتھ میں ذکر آیا ہے، تو انہی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یستضعف طائفة منہم، کہ ان میں سے گروہ کو اس نے اتنا کمزور کر لیا تھا، یذبح ابناءہم، کہ ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، سچائی یہ ہے کہ وہ فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ بڑا بگاڑ اور بڑا فساد تھا جو فرعون نے اس طور پر اس سماج کے اندر اور اس معاشرے کے اندر اور خاص طور پر اپنی قوم کے اندر پھیلا رکھا تھا، اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان اس نے تقسیم کر رکھی تھی۔ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں فرعون نے دبا کر کے رکھا ہے ہم ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا بنائیں، ان کو رہبر بنائیں، ان کو امام بنائیں، انہی کو ملک و مال کا وارث بنا دیں۔ یہ ہماری چاہت تھی اور ہم ایسا کرنا چاہ رہے تھے اور ہم ایسا کرنا چاہتے تھے، چنانچہ نتیجتاً ہوا بھی یہی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ منزلت عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام باقی رہا، فرعون غرق ہوا اور تباہ و برباد ہوا۔ تو اشارتاً فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور انہیں زمین میں ہم اقتدار عطا کریں اور فرعون، حامان، ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھائیں جس سے بچاؤ کی تدبیریں وہ کر رہے تھے، انہی چیزوں میں ان کو پھنسا دیا جائے جن چیزوں سے بچنے کی تدبیریں کر رہے ہیں، تاکہ وہ ہلاک و برباد ہوں اور وہ اس بات کو جان لیں اور سمجھ لیں کہ تدبیر اللہ کی کارگر ہوتی ہے، بندوں کی ہوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تدبیر دراصل اللہ کی چلنے والی ہے، بندوں کی تدبیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تدبیروں کو اس طرح سے پلٹ دیتا ہے کہ خود انسان حیرت کے اندر رہ جائے کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے یہ ارادہ فرمایا کہ جو کمزور اور دبے کچلے لوگ ہیں ان کو عزت و سربلندی عطا کی جائے، ان کو سلطنت عطا کی جائے، ان کو اقتدار عطا کیا جائے، ان کو منصب امامت اور پیشوائی ان کو عطا کر دی جائے، تاکہ زمین میں ہم ان کو بسا سکیں اور ہم ان کو زمین کے اندر حیثیت دے سکیں، اور فرعون اور حامان جیسے ظالم لوگ جو اللہ رب العالمین سے بھی بغاوت کر رہے ہیں ان کو اپنے کیے پر سزا بھی ملے اور ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. یہ بچپن کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہو گئی، ان کو معلوم تھا کہ جو ہے وہ بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے اس کا کسی کو علم نہ ہو جائے، پتہ نہ چل جائے، بڑی ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی. تو قرآن کریم نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا. یہاں پر لفظ وحی استعمال ہوا ہے، یہ اوحا استعمال ہوا ہے، تو یہ جو ہے وہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ الہام کے معنی میں ہے، کیونکہ وحی جو ہے وہ عورتوں پر نہیں آتی ہے. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی بنائے وہ سب مردوں کو بنایا ہے. عورتوں پر وحی نہیں آتی ہے، ان کو نبی نہیں بنایا گیا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا. پورا ایک نظام بنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اللہ پاک نے سکون و طمانینت عطا کر دی اور بتا دیا کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں اس کے اوپر کچھ خوف ہو، ڈر ہو کہ جو ہے فرعون کے شرطی آ جائیں گے، پولیس والے آ کر کے چیک کریں گے، تو ہو سکتا ہے میرے بچے کو مجھ سے چھین لے اور اس کو بھی وہ قتل کر دے، تو فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اس کو لے جا کر کے آپ دریا میں ڈال دینا اور اس پر آپ کو ڈرنا نہیں ہے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں ہے اور نہ ہی صدمہ کرنا ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقین رکھو کہ ہم تمہارا بچہ تمہیں لوٹا دیں گے، ہم تمہارا بچہ تمہاری طرف واپس کر دیں گے، تمہارے تک اس کو پہنچا دیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ہم ایک پیغمبر بنائیں گے، اس کو رسولوں میں سے ہم ایک رسول بنائیں گے. یہ بھی وعدہ کیا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر اللہ رب العالمین نے وعدہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ ہم اس سے بچائیں گے بلکہ ہم آپ کی طرف لوٹائیں گے اور پھر اس صورت میں لوٹائیں گے کہ یہ ہمارا رسول بھی ہوگا، ہمارا پیغمبر بھی ہوگا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے. یہ ایک انداز ہے قرآن کریم کا کہ وہی اٹھا کر کے لے گئے فرعون کے درباری تاکہ اسے پال پوس کر کے بڑا کریں، پھر انہی کے لیے غم کا ذریعہ بنے. انہیں تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ بچہ ہمارے لیے کل کو ہماری سلطنت اور طاقت کو بھی ختم کر دے گا، پوری قوم ہماری برباد ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کیا مقدر لکھا ہے، اس بات کا تو علم ان کو نہیں تھا. لیکن اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا تاکہ فرعون کے لیے دشمنی کا اور حزن و ملال کا ذریعہ بن جائے. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین. سچائی یہ ہے کہ بے شک فرعون اور حامان یہ کیا تھے، اور وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر کانوا خاطئین، یہ بڑے خطا کار تھے، یہ بڑے گناہ گار لوگ تھے. یہ بچوں کو اٹھا کر کے جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن اس بچے کو اٹھا کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی کہ یہی بچہ ان کی زوال مملکت کا ذریعہ اور سبب بنا دیا گیا. یہی بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا کے اندر ڈال دیا اور پھر وہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ وہاں پر غسل کر رہی تھی، اس کی باندیوں نے دیکھا اور پھر شور مچ گیا کہ ایک بچہ ہے. وہ اس لکڑی کے صندوق میں ان کو اٹھا کر کے لے جایا گیا. پھر اس نے پالنے پوسنے کا ارادہ کر لیا اور فرعون سے اس کا جو ہے مکالمہ ہوا. یہ بہت ساری تفصیلات ہیں جو سورہ طٰہٰ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں. یقیناً ابھی بھی ذہن میں ہوں گی، اور اگر ضرورت اس سلسلے کی پیش آتی ہے تو وہاں پر اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے. آیت نمبر 8 تک کا آج یہ درس مکمل ہوا. اسی قصے اور واقعے کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی آیات میں پیش کی جائیں گی. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.